مٹی کو بھی مصطفیٰ عرش پہ جانے والا کس محبت سے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. کیا حضور علی کو محبوب رکھتے ہوں گے؟ زمانہ جس کو محبوب رکھتا ہے وہ محبوب علی کو محبوب رکھتا ہے. وہ فرما رہے ہیں علی کیا تم مٹی کے باپ. ویسے بھی میں ایک معرفت کی بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ انسان 4 چیزوں کا بنا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی. 4 اربع عناصر ہیں. آگ، پانی اور ہوا اور مٹی، 4 چیزیں ہیں. اس کا وجود، اس کا خمیر ان 4 چیزوں سے تیار ہوا ہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل کو جاؤ مٹی لے کر آؤ، جاؤ مٹی لے کے آؤ. پہلے جبریل کو بھیجا، وہ آیا، چلانے لگی، رونے لگی، چیخنے لگی، مجھے نہ لے کے جا، مجھ سے ایک انسان بنے گا، وہ انسان جو ہے وہ اس طرح غلطیاں کرے گا، لہذا جلوں گی جہنم میں ہی، لہذا نہ لے جا. وہاں درد تھا کچھ جبرائیل میں، وہ خالی چلا گیا. اور میکائیل کو بھیجا، اس کے سامنے بھی یہ چلائی، وہ بھی واپس چلا گیا. اسرافیل کو بھیجا، واسطے مجھتے اس نے دیے، نہ لے جا، جلوں گی میں، وہ بھی واپس چلا گیا. اللہ نے جب دیکھا یہ سارے واپس آ گئے، پھر اسرائیل کو بھیجا. اس نے کہا مجھے نہ لے جا، تجھے خدا کا واسطہ. یہ اتنا بے درد تھا، اس نے کہا کیا خدا کا واسطہ؟ جس کا واسطہ دے رہی اسی نے تو مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے اسی کا واسطہ، تو اسی نے تو مجھے بھیجا ہے. جس کا واسطہ دے رہی ہوں میں تمہیں لے جاؤں گا. اس لیے یہ اس کا مٹی میں لا کر وجود بنانے میں بھی اسرائیل کا ہاتھ ہے، جب روح نکالتا ہے تب بھی اسی کا ہاتھ ہے. فرمایا جبریل کو بھیجا، یہ پھر رحمت اللہ واپس آ جائے گا، میکائیل تو جائے گا واپس آ جائے گا، اسرافیل تو جائے گا واپس آ جائے گا. فرمایا اسرائیل اب تو جائے گا، تو بے درد ہے، نہیں دیکھتا کہ جوان بچہ لے کے جا رہا ہوں، بوڑھی ماں رو رہی ہے، تو جا. آج کے بعد بنانے میں بھی تیرا ہاتھ، مٹانے میں بھی تیرا ہاتھ، روحیں تو ہی قبضہ کر لیا کر. تو یہ 4 چیزیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی جو ہے، ان سے بنا. اچھا کیسی بات ہے کہ یہ 4 چیزیں ایک دوسرے کی سمت مخالف ہیں، ایک دوسرے کی. آگ کا مخالف کون ہے؟ آگ کا مخالف کون ہے؟ پانی. ایسے ہی ہے نا، آگ جلتی ہو اس کے اوپر پانی پڑ جائے بند ہو جائے، بجھ جائے گی، ٹھیک ہے نا. ہوا کی، مٹی کی مخالف کون ہے؟ مٹی کی مخالف کون ہے؟ مٹی کی مخالف ہے ہوا. ہوا چلے گی مٹی کو اڑا کے لے جائے گی، ٹھیک ہے. پانی کی مخالف کون ہے؟ مٹی. آپ ڈالے پانی کو مٹی پہ چوس لے گی. ساری ایک دوسرے کی مخالف ہیں. یہ ساریوں کو مخالف، ساری ایک دوسرے کی مخالف ہیں. یہ ساری سمتوں کو ملا کر تجھے بنایا. یہ وہی تو وجہ ہے کہ سب کی ایک جیسی طبیعت نہیں ہوتی. آج میں لاجک سے یہ نقطہ بتایا، سب کی ایک جیسی طبیعت نہیں ہوتی. کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، کوئی آبی ہے، کوئی خاکی ہے. ایلیمنٹ جن کا جس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اس کی طبیعت وہی ہوتی ہے. جی کچھ لوگ خاکسار ہوتے ہیں، جی ملنگوں کی طرح، کوئی پرواہ نہیں پڑے، یہ ایلیمنٹ مٹی کا ہے. کچھ لوگ آبی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر، کہیں ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں. یہ ہوا کا ایلیمنٹ ہے، اس کے مزاج. ایک ایلیمنٹ وہ ہے آگ کا جلالی. روز خیر سے بچہ لڑ کے نہ آئے تو طبیعت نہیں بنتی. بڑے کہتے رہتے جی یہ جلالی. یہ 4 سمتیں مخالف ہیں، یہ ساری مخالف سمتیں ہیں. یہ ساری مخالفوں کو اکٹھا کر کے بنایا اور تجھے بنا دیا، اور تجھے اختیار دے دیا کہ ان 4 گھوڑوں پر تو نے سواری کرنی ہے. اختیار تمہیں دیا ہے، ان پر کاٹھی ڈال. اختیار تمہیں دیا ہے، خوبصورت اس پر کاٹھی ڈال. ان 4 حالتوں پر کاٹھی ڈال، سوار عشق کو بنا. آ یار کے نگر. اچھا اس پر ایک ایلیمنٹ ایسا ہے، وہ کون سا؟ آگ، پانی اور ہوا.
یہ تینوں کا تعلق، تینوں پر ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو غالب ہے، جس کو مٹی کہتے ہیں۔ آگ جلے تب مٹی پر، پانی پڑے تب مٹی پر جی، اور ہوا جب چلے وہ بھی مٹی پر۔ تو مٹی ایک اتنا، یہ اگر ہو تو باقی ساری چیزیں ہیں۔ ہر شے بنی مٹی سے، ٹھیک ہے، ہر شے بنی مٹی سے، تمہیں بھی مٹی سے بنایا، تیرے سارا کھانا پینا اجناس پھل ذائقے سارے مٹی سے نکالے، مٹی سے ہر شے نکل رہا ہے، مٹی میں سے ہر شے نکل رہی ہے، مٹی میں سے جا رہی ہے، سب کی وجہ مٹی ہے، مٹی ہو تو سب کچھ ہے، مٹی نہیں تو کچھ نہیں۔ علی کو مٹی کا باپ بنا دیا، مقام بتا دیا تیرا کیا مقام ہے۔ اللہ غالب نے صحیح کہا تھا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست۔ یہ جو ندیم کا مطلب ہوتا ہے دوست جی، یہ جو دوست ہے نا نجف اشرف میں لیٹا ہوا جس کو علی کہتے ہیں جی، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست، اس میں سے وہ جو عرش پہ رہتا ہے اللہ اس کی خوشبو آتی ہے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں ابو تراب کی بندگی کر کے بھی رب کی ہی بندگی کر لیتا ہوں، کیونکہ جو وہ کہتا ہے وہی تو یہ کہتا ہے، اس لیے یہ ہے اس کی بندگی، اس کا ذکر بھی اسی کا ذکر ہے، ان کی یاد بھی انہی کی یاد۔ ایسی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عبادت قرآن پڑھنا ہے یا نہیں، قرآن پڑھنا عبادت ہے یا نہیں، نماز پڑھنا عبادت ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا آگے سفر کرے، قرآن میں کیا ہے، سارا تو بندوں کا نام ہے، سارا تو بندوں کا نام ہے، کہیں نوح کا ذکر، کہیں عیسیٰ کا ذکر، کہیں موسیٰ کا ذکر، کہیں یحییٰ کا ذکر، کہیں زکریا کا ذکر، کہیں موسیٰ کا، عیسیٰ کا، کہیں سرکار کا، یہ سارا، کہیں آدم کا، کہیں ولیوں کا، کہیں نبیوں کا، کہیں درویشوں کا، کہیں تمہارے بڑوں ماں باپ کا، یہ سارا ذکر جو ہے، تیری عبادت جو ہے، یہ ساری عبادت کیا ہے، یہ ساری عبادت قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن میں کون ہے، یہ سارے کردار ہیں، کردار میں کون ہے یہ سارے۔ ایک بچہ قرآن پڑھ کے آئے، ماں باپ کا ذکر پڑھ کے آئے، ادھر قرآن میں جی میں عبادت کر کے آیا ہوں، لیکن جب وہ نام والا جس کا ذکر ہے اس کے سامنے پیش ہو، ماں باپ کے سامنے، اور ان کو کچھ سمجھے ہی نہ، تو کیا یہ عبادت ہوئی؟ عبادت تو اب ہوئی ہے، ادھر تو نے پڑھا ہے، ادھر سامنے پہ کا ٹائم آ گیا ہے۔ جن والدین کا قرآن میں نے پڑھا ہے اب سامنے آ گئے ہیں۔ قرآن میں تو اتنا احترام، جب سامنے آئے تو کتنے احترام کی ضرورت ہے۔ ولی قرآن میں پڑھا، ثواب ہو گیا، جب سامنے آ جائے گا تو کتنا ثواب ہوگا اگر اس کی اتباع میں رہیں گے، جب ان کا ذکر کریں گے، ان کو خوش کریں گے۔ یہی ہے قرآن سارا پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ کیا ہے قرآن؟ سارے کا سارا کسی کی محبت کا نام ہے، کسی کو یاد کرنے کا نام ہے، کسی کا ذکر کرنے کا نام ہے۔ اس لیے جو وہاں پہ فرمایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت۔ لفظ تعلیم پر میں اکثر غور کیا کرتا ہوں کہ لفظ تعلیم کے اندر حروف کتنے ہیں؟ میں اکثر دیکھتا ہوں یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر بڑی تعلیم پڑھائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا معاشرہ کرپٹ ہوتا جا رہا ہے، صحیح نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تعلیم پر غور کیا، تعلیم کے اندر مجھے حروف بھی 5 نظر آئے، مجھے حروف بھی دیکھیں نا، وہ بھی حروف بھی دے رہا ہے تو پورے دے رہا ہے، نہ 6 دے رہا ہے، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، نہ 7 دے رہا ہے، نہ 4 دے رہا ہے، حروف بھی 5 دے رہا ہے۔ اور پھر اس سے آگے ایک بڑی کمال کی بات ہے، وہ یہ ہے ان حروفوں کے اندر جائیں، پہلے تو لطف ہم نے لیا 5 کا، پہلے تو ہم نے لطف لیا 5 حروف کا کہ 5 کتنے ہیں؟ 5۔ کچھ تھوڑا سا ادراک کھلا، تعلیم کے اندر 5 لفظ ہیں، تھوڑی سی نسبت نے ہمیں ہلایا، ارے 5 ہے وہ بھی 5 ہے، حروف 5 ہیں، پنجتن پاک وہ بھی۔ پہلے تو ہمیں یہ یہاں تو پہلا لفظ کون سا ہے؟ تے، دوسرا عین، تیسرا لام، چوتھا یہ 5واں میم، کیا بنا؟ تعلیم۔ اگر پہلا لفظ اور آخری
निकाल के ते और मीम को लिखो तो क्या बनेगा? तुम। बीच वाले लफ्ज कौन कौन से हैं? ऐन, लाम, ये, अली। तालीम बता रही है तुम में अली की मोहब्बत नहीं तो मैं कभी नहीं आऊंगी। सुभान नारा रिसालत। आ जाएंगे कॉलेजों से जो पढ़े हुए हैं, हरूफ है उनके पास। तालीम क्या है? तालीम वो मिजाज बना देता है जिससे मोहब्बत की जाए। लफ्ज हैं लेकिन वो शऊर नहीं है। वो शऊर मोहब्बत बनाती है। जिनसे मोहब्बत की जाए वो शऊर बनाते हैं, बेहतरीन इंसान बनाते हैं। आज CSS किया हुआ है, MBA किया हुआ है, बड़ी बड़ी तालीम है, आउटपुट कुछ नहीं। माशरा अजीब है, पढ़ा लिखा लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। अगले दिन कोई लड़े, मैंने पूछा पढ़े हुए? कहते बहुत पढ़े हुए थे। मैंने कहा क्या पढ़े हुए थे जो एक दूसरे का साड़ी फाड़ दिए? अगर किसी की मोहब्बत में होते तो मोहब्बत तो दर्द पैदा करता है, तो कभी भी सर ना फाड़ते। क्यों? कि पता होता है कि दर्द की क्या तकलीफ होती है। ये सांस तब तक छिड़ते हैं जब तक इंसान उस मकाम पर ना आए। इसलिए कि आलिम ने कहा था कि नदीम का मतलब है दोस्त। इसलिए जो छोड़ कर चला जाए और फिर भी याद आता रहे, इसका मतलब है उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है। वो कहीं रह के भी तुम्हें याद कर रहा है, जो तेरे दिल के अंदर जिंदा है। और मुर्दा कौन होता है जो याद ना आए? मुर्दा कौन होता है जो वो मरा हुआ, वो जिंदा भी मरा हुआ है, वो जिंदा भी। और जो मर जाए और याद आता रहे, समझो तो वो जिंदा है।